بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشیل چینل۔ اصولی اور 360 زاویے پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدید۔ ہم سب لوگوں نے یہ سن رکھا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کبھی نہ کبھار یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیاست جو ہے وہ جتنی زیادہ گندی ہو جائے اتنا زیادہ پھل دیتی ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو صبح کے وقت یہ خبر دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ اتحاد ہے۔ آپ کو خبر سننے کو ملتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو کے پی ڈی ایم کی صورت میں کچھ نہ کچھ حکومت کے خلاف کر رہی ہے، اور شام کو آپ کو خبر یہ سننے کو ملتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا نون لیگ کے بیانیے سے اختلاف ہے۔ آپ کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ تو یعنی یہ جتنی بھی تگ و دو اس وقت کی جا رہی ہے، جتنی بھی اس وقت پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، واضح طور پہ صاف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے کہ وہ برسر اقتدار میں آئے، اور نون لیگ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ برسر اقتدار میں آئے۔ پاکستان کے حوالے سے کسی پارٹی کو بھی اس وقت خیال نہیں ہے، اور میں بڑا واضح طور پہ دلیل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو یا اور کوئی چھوٹی جماعتیں ہوں، کسی ایک جماعت کے اندر بھی اس وقت اس طرح کی پالیسیز نہیں ہیں جو پاکستان کے حق میں ہوں، جو پاکستان کے مفاد میں ہوں۔ ہر بندہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور صرف اور صرف اپنی جیب گرم کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے صورتحال آپ کے سامنے میں نے کچھ خبریں رکھنی ہیں، اور ان خبروں کے ساتھ کچھ آپ کو تفصیل بتانی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر وہ کس طرف جاری ہے، اور آئندہ جو 6 ماہ ہے پاکستان کے اندر ان کی سیاست کس رخ کی ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، جو اس وقت لندن میں ہیں، ان کے حوالے سے پچھلے ایک ہفتے سے خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آ کے اپنی سیاست کو جو ہے وہ بڑا چمکانے لگے ہیں اور پھر دوبارہ نون لیگ کو زندہ کرنے لگے ہیں۔ تو ایک تو اس حوالے سے بات آپ کو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ بڑی خبریں اس وقت کی گردش کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، جو نواز شریف صاحب کا لندن میں ویزا ہے وہ اگر وہ وہاں پر ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہا، اگر تو وہ ویزا وہاں پر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو پھر بیانیہ یہ ہوگا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنا علاج لندن میں جاری رکھیں گے۔ اگر وہاں پر ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اور ان کو پاکستان واپس آنا پڑتا ہے تو پھر بیانیہ یہ ہوگا نون لیگ کا کہ پاکستان کی قسمت سنوارنے کے لیے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ملک و قوم کے لیے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری طرف بات کر لیتے ہیں آج جو قومی اسمبلی کے اندر منی بجٹ کے اندر سارے معاملات ہوئے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہ دکھائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ کیے جا رہے ہیں۔ چودھری سرور صاحب نے ایک بیان کہا، ایک بات کی کہ جب آئی ایم ایف سے پاکستان کا قرضہ اپرووڈ ہوا تو ان کا ایک بیان جو تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا وائرل ہوا، اس کے اوپر بڑے سارے لوگوں نے تنقید بھی کی اور بڑے سارے سوالات نے بھی جنم لیا۔ چودھری سرور نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جب قرضہ دیا تو انہوں نے پاکستان کا سب کچھ اس میں لکھوا لیا۔ ان کا جو لفظ سب کچھ تھا نا، اس کا مطلب مجھے اور آپ دیکھنے سننے والوں کو آج اس ویڈیو میں سمجھ آئے گا کہ ہوا کیا ہے۔ منی بجٹ جو پاس ہوا ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ماچس کی ڈبی سے لے کر جہاز تک ہر چیز کے اوپر 17% ٹیکسز جو ہیں وہ انکریز کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایک ایسی فرم نہیں بچی جس کے اوپر ٹیکسز نہ ہو۔ سینکڑوں ایسی فیکٹریز ہیں، سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں، ایسی معلومات ہیں، ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ٹیکسز 0 تھے، لیکن اب ایک دم سے ان کے اوپر جو ہے وہ 17% کر دیے گئے۔ میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پورے بل کا جو آرٹیکل ہے اس کا لنک شیئر کروں گا۔ میں یہ پورا یہاں پہ پڑھ کے نہیں آپ کو بتا سکتا کہ کتنی پرائسز جو ہیں وہ کس کس چیز کی انکریز ہوئی ہیں، مجھے پونا گھنٹہ لگا ہے یہ پورا آرٹیکل پڑھنے میں۔ 144 اشیاء ہیں، یعنی مختلف کیٹاگریز کی، جیسے سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے دودھ کی ایک فارم ہے، ایک فارم جو ہے وہ ماچس کی فارم ہے، ایک فارم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی فارم ہے، ایک فارم موبائل فون کی ہے۔
144 مختلف اشیاء جو ہیں ان کے اوپر 17% ٹیکسز کو انکریز کر دیا گیا، اور یہ صرف اور صرف IMF کی شرائط کے اوپر کیا گیا، اور پاکستانیوں کے اوپر جو ہے وہ صرف ظلم اور مہنگائی کا جو بم ہے نا وہ گرانے کے لیے کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ IMF تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو اور خود جو ہے وہ اپنی سالمیت کو اور اپنے وقار کو بچائے۔ وہ تو چاہیں گے کہ یہ مفلوج ہو جائے، ان کی جو باقی کچھ بھی زندگی ہے نسلوں کی وہ اس طرح سے تباہ ہو جائے کہ عام لوگ یہاں پر کھانے سے بھی محروم ہو جائیں، اور ہر طرح کے ٹیکسز یہاں پہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنے انکریز کر دیے جائیں کہ لوگ مرنے کے لیے جو زہر ہے وہ بھی لینا مشکل ہو جائے۔ اچھا، قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے اس وقت رکھنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کی باتیں کی جا رہی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، اور نواز شریف نے جو ہے وہ واپس آنے کے بعد PDM سے بھی بات کرنی تھی، اور یعنی اپوزیشن کا مل کے بھی معاملہ ہونا تھا، اور پھر کچھ لائے عمل تیار ہونے تھے اور جنرل الیکشنز کے لیے کچھ چیزیں کی جانی تھی۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی طرف سے ایک یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور PTI کو آپس میں جو قومی اسمبلی کے اندر گتم گتا ہوا دیکھا ہے، اور تھپڑ جس طرح سے مارے گئے ہیں قومی اسمبلی کے اراکین ایک دوسرے کے گریبان تک آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اس طرح کی حرکات کرنا بھی یہ ان کی اپنی تربیت بتاتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم لوگوں نے چن رکھا ہے جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اختلاف بھی ہو تو اختلاف رائے جو ہے وہ برداشت کے ساتھ اور بڑے ڈسپلن اور پروفیشنلزم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اختلاف کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ تھپڑ مارنا شروع کر دیں۔ یعنی میں خود باضابطہ صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے جو منی بجٹ دیا ہے وہ طوفان ہے، اور وہ غریب آدمی کو مار دے گا، کمر توڑ دے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے عمران خان آئے تو میں اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دوں۔ یعنی ایک پروفیشنلزم کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جو دنیا کے اندر پڑھی لکھی اقوام ہیں ان کے اپنے کچھ اقدار ہیں، ان اقدار کو جو ہے وہ ہمیں اس وقت اتنا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کے اندر آپ مذہبی دیکھ لیں انتہا پسندی کتنی ہے، صوبائی انتہا پسندی کتنی ہے، لسانیت کی انتہا پسندی کتنی ہے، کتنی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم سننے سے بھی جو ہے وہ مطلب ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ انٹارکٹیکا سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے نا وہ اس وقت اتنی گمبھیر پاکستان کی ہوئی پڑی ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا چورن بیچنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہے۔ غریب عوام کے لیے اور غریب پاکستانی کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس کے اندر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حکومت 5ویں سال میں مہنگائی کم کر دے گی۔ یعنی آپ ان کے مذاق اور تمسخروں کا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر غریب جو ہے وہ بھوک سے مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کے جو وزارتیں ہیں اور جو وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے، امید ہے 5ویں سال میں مہنگائی جو ہے، اور پھر کہیں گے دیکھیں جب تو الیکشنز آ گئے تو ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اور ایسی گورنمنٹس بھی موجود ہیں جنہوں نے 3 بار اقتدار میں آ کے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، لیکن وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر اب ہمیں حکومت ملے گی تو ہم پاکستان کی تاریخ بدل دیں گے۔ ساری صورتحال اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانے کا اور اس پوری سٹوری اور سنیریو کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ کبھی یہ نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان زندہ باد، اور آج ماحول PTI کی طرف سے اور باقی بچی کچی جماعتوں کی طرف سے ایسا پیدا کر دیا گیا کہ شاید نعرہ یہ لگانے کو دل کر رہا ہے کہ پاکستان سے زندہ باد۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا آمین حاصل ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔